السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ راستے میں براغا خان کو مخاطب کرتے ہوئے نظام الدین نے اہم ہدایت دی۔ براغا خان، اس سے پہلے میں اولون سے مل چکا ہوں، وہ ایک لڑکی ہے، اس لیے میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور اسے باعزت چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے ساتھ جو منگول لشکری گرفتار ہوئے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ تم موقع دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو ان سے الگ ایک طرف کر لینا، اصل منگولوں کو بائیں طرف رکھنا اور ان کے دائیں طرف تم خود کھڑے ہو جانا، جبکہ اپنے دائیں جانب اپنے تمام قبیلے کے ساتھیوں کو صف آرا رکھنا۔ اس طرح میں بآسانی پہچان سکوں گا کہ مجھے کن لوگوں کو زندہ چھوڑنا ہے اور کن کو تلوار کے گھاٹ اتارنا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین جب خاموش ہوا تب براغا خان نے گہری نظروں سے نظام الدین کی طرف دیکھا اور بول اٹھا، نظام الدین، میں گزشتہ چند ہفتوں سے اولون کے لشکر میں ہی سرگرداں ہوں۔ اس عرصے کے دوران میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ نظام الدین کی تلاش میں یوں نکلی تھی کیونکہ اس کے ہاتھوں اس کا چچا زاد بھائی اربوش مارا گیا تھا اور وہ اس کا انتقام لینا چاہتی تھی، لیکن اس نے چنگیز خان سے دوسرا وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ کوشان خان کو تلاش کر کے اپنے ساتھ لے کر آئے گی، اور جتنا عرصہ میں اس کے ساتھ رہا اکثر مواقع پر وہ تمہارا ذکر بڑے شوق سے کرتی تھی۔ مجھے لگتا ہے اولون دل ہی دل میں تمہاری طرف مائل ہو چکی ہے، وہ تمہاری بے مثال شجاعت، تیغزنی اور شخصیت سے شدید متاثر ہے۔ اس نے چنگیز خان سے خود کہا تھا کہ وہ کوشان کو اپنے ساتھ ضرور لے کر آئے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کا ارادہ یہ رہا ہوگا کہ کوشان خان جب چنگیز خان کے لشکر میں پہنچے گا تو یہ اس سے مسلسل ملتی رہے گی اور آخرکار تمہیں اپنی زلفوں کا اسیر کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ یہ میرا ذاتی اندازہ ہے جو میں نے اولون کے ساتھ رہتے ہوئے محسوس کیا ہے، ممکن ہے کہ یہ اندازہ غلط بھی ہو۔ اتنی دیر میں وہ تمام لوگ گرفتار ہونے والے قیدیوں کے پاس پہنچ گئے۔ براغا خان نے اپنے ساتھیوں کا تعارف نظام الدین اور آرد زوزنی سے کروایا۔ نظام الدین نے تمام اسیروں کو 3 الگ الگ قطاروں میں کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ جب تمام قیدی 3 قطاروں میں ترتیب سے کھڑے ہو گئے تب براغا خان اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیے دائیں جانب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو بالکل اپنے دائیں جانب رکھا۔ اس موقع پر نظام الدین نے آرد زوزنی کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، آرد زوزنی میرے بھائی، اپنے چھوٹے سالاروں سے کہو کہ وہ لشکر کا ایک حصہ لے کر آگے بڑھیں اور براغا خان کی بائیں جانب جتنے بھی منگول موجود ہیں ان کا مکمل خاتمہ کر دیں، اس لیے کہ اگر چنگیز خان ہم پر حملہ کر کے ہمارے بے گناہ مسلمان بھائیوں کا قتل عام کر رہا ہے تو پھر ہم ان منگولوں کو کیوں زندہ چھوڑیں؟ نظام الدین کی بات سنتے ہی آرد زوزنی فوری طور پر متحرک ہوا۔ اس نے اپنے سالاروں کے ساتھ مل کر لشکر کا ایک بڑا حصہ اس کام کے لیے مختص کیا اور اتنی تیزی سے کام کیا کہ پل بھر میں تمام منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جب ان تمام منگولوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا تب نظام الدین اور آرد زوزنی براغا خان کو ایک طرف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر نظام الدین نے براغا خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، براغا خان، جب میں چنگیز خان کے علاقے اور اس کی سرزمین میں گیا تھا تو اس نے تمہیں گرفتار کر رکھا تھا، کیا تمہاری اس کے ساتھ کوئی پرانی دشمنی یا جنگ تھی؟ اور کیا تم دونوں ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہو یا آپس میں رشتہ دار ہو؟ اس سوال پر براغا خان نے ایک ٹھنڈی اور لمبی سانس بھری، پھر آہستہ سے کہنے لگا، ہم لوگ صحرائے گوبی کے شمالی حصے میں رہنے والے ہیں۔ میرے بھائی، صحرائے گوبی کے اس دشوار ماحول میں زندگی کی کوئی خاص قیمت نہیں ہوتی۔ وہاں اونچے بلند ٹیلوں اور ہموار ریتیلی زمینوں پر تیز ہواؤں کے ہولناک جھکڑ چلتے رہتے ہیں۔ ان ریت کے ٹیلوں کے اطراف میں لمبی لمبی گھاس اگتی ہے جہاں شمالی سائبیریا سے آنے والے پرندے اپنا عارضی بسیرا کرتے ہیں۔ وہاں شدید سردیوں کی راتوں میں افق پر شمالی روشنیاں دلکش انداز میں طلوع اور غروب ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ شمالی گوبی کے اس گوشے میں جہاں ہم آباد ہیں وہاں کے باسیوں کو مسلسل مشکل حالات اور تکلیفوں نے سخت جان بنا دیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سختی ان کے خون میں شامل ہے اور انہیں ورثے میں ملتی ہے۔ جب بچے کو ماں کا دودھ چھڑا کر گھوڑی کا دودھ پلانا شروع کرایا جاتا ہے اسی وقت سے اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے۔ گھریلو خیمے کے اندر آگ کے قریب کا مقام صرف جوان جنگجوؤں اور خاص مہمانوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ عورتیں بائیں جانب
جانب بیٹھ ضرور سکتی ہیں لیکن انہیں ذرا فاصلے پر دور بیٹھنا پڑتا ہے، جبکہ چھوٹے لڑکے اور لڑکیاں جہاں بھی جگہ ملے وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ بالکل یہی حال ہماری غذا کا بھی ہوتا ہے۔ بہار کے موسم میں جب گھوڑیاں اور گائیں خوب دودھ دیتی ہیں تو گزارا کافی بہتر ہو جاتا ہے۔ اس خوشگوار زمانے میں شکار بھی بآسانی اور خوب ملتا ہے۔ جنگل سے ہرن یا ریچھ مار کر لائے جاتے ہیں، لیکن جاڑوں کے موسم میں جب جانور دبلے اور کمزور ہو جاتے ہیں تو بچوں کو کھانے کے لیے کوئی زیادہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں دودھ استعمال کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی بالائی یا خمیر شدہ لسی بنائی جائے۔ یہ بالائی دودھ کو چمڑے کے بڑے تھیلے میں بھر کر اسے خمیر دے کر اور اچھی طرح پھینٹ کر تیار کی جاتی ہے۔ یہ 3-4 سال کے چھوٹے سے بچے کے لیے انتہائی طاقتور لیکن کسی حد تک نشہ آور ضرور ہوتی ہے، اور جب کھانے کے لیے گوشت نصیب نہ ہوتا ہو تو ابلے ہوئے باجرے سے بھوک کا کچھ نہ کچھ علاج کر لیا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائی، میرا نام بارغہ خان تائی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ مجھے صرف بارغہ خان کے نام ہی سے پکارتے ہیں، اور میں تائی جود قبیلے کا سردار ہوں۔ لوگ ہمیں بری آنکھوں والی نسل کہہ کر پکارتے ہیں، اور ہاں، منگول اور ہم ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان نسلوں پرانی اور خونریز دشمنی چلی آ رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب میں ان تمام علاقوں کا اکیلا سردار ہوا کرتا تھا، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے کئی معرکوں میں چنگیز خان کو بدترین شکست دی تھی، جس کی وجہ سے اس کے قبیلے کے بہت سے لوگ اسے اکیلا چھوڑ کر میرے پاس آ کر پناہ لیتے رہے اور میرے لشکر کا حصہ بنتے رہے۔ ہمارے صحراؤں میں زندگی کی بس یہی قیمت ہے کہ طاقتور ہمیشہ کمزور کا پیچھا کرے اور موقع ملتے ہی اس کا نام و نشان مٹا دے، بالکل اسی طرح جیسے ایک بڑا اور بوڑھا بیڑیے کے اس چھوٹے بچے کو موقع ملتے ہی مار دیتا ہے، جس سے اسے یہ خوف ہو کہ یہ آگے چل کر ایک دن بیڑیوں کے گروہ کا سردار بننے کی کوشش کرے گا۔ کئی مارکوں میں یہی چنگیز خان مجھ سے شکست اٹھا کر بدحواس ہو کر بھاگا تھا۔ ایک موقع پر وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر مجھ سے ٹکرایا، لیکن میں نے ان دونوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ وہ دونوں میدان جنگ سے یوں دم دبا کر بھاگے جیسے کسی خونی بیڑیے کے سامنے سے لومڑیاں بھاگتی ہیں۔ اس موقع پر اگر میں چاہتا تو اسے گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا۔ مجھ سے بار بار شکست کی عزیمت اٹھانے کے بعد یہ چنگیز خان آخرکار کرائیت قبیلے کے سردار تغرل کے پاس پہنچا اور اس سے ہمارے خلاف مدد کی بھیک مانگی۔ چنانچہ کرائیت قوم کا وہ سردار تغرل اپنا ایک بڑا لشکر لے کر میدان میں نکلا۔ چنگیز خان اور تغرل کی افواج یکجا ہوئیں اور متحدہ طاقت بن کر ہم سے آ ٹکرائیں۔ شدید اور خونریز معرکہ آرائی شروع ہوئی اور فتح قریب تھی کہ بدقسمتی سے میرے لشکر کی کچھ صفیں اچانک اکھڑ گئیں۔ صفیں ٹوٹنے کی وجہ سے لشکری بدحواسی میں پیچھے ہٹ گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مجھے دشمن نے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد جو کچھ بیتی اور مجھ پر جو مظالم ڈھائے گئے، نظام الدین تم اس سے اچھی طرح واقف ہو۔ میرے عزیز بھائی، میں یہ بات خوب جانتا ہوں کہ میرے اس طرح قید ہونے کے بعد میرے قبیلے کے لوگ کس قدر شدید دشواری میں مبتلا ہوں گے، لیکن میں اس وقت بالکل بے بس اور مجبور ہوں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چنگیز خان حد سے زیادہ طاقت پکڑ چکا ہے اور اس کے لشکر کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی ہے، لہٰذا میں چونکہ اپنے قبیلے سے بہت دور قید میں ہوں، اس لیے میرا قبیلہ چاہ کر بھی اس کی طاقت سے لڑ کر مجھے رہا نہیں کرا سکتا۔ جب میں ان میں موجود تھا تو اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مل کر اپنے قبیلے کے لیے خوراک اور راشن کا بندوبست کر لیا کرتا تھا، لیکن میری غیر موجودگی میں میرے قبیلے کی حالت بہت بری ہو چکی ہوگی۔ اکثر اوقات تنہائی میں مجھے اپنے قبیلے کے لوگ، بچے اور بوڑھے بہت یاد آتے ہیں، اس لیے کہ ہماری ان سرزمینوں میں بچوں کے لیے جاڑوں کا آخری زمانہ انتہائی سخت اور بدترین ہوتا ہے۔ اس موسمی شدت میں مویشیوں کو اس لیے زیادہ ذبح نہیں کیا جاتا تاکہ ریوڑ اور گلے بالکل ختم ہی نہ ہو جائیں۔ ایسے سخت زمانے میں قبیلے کے دلیر جنگجو دوسرے دشمن قبیلوں پر شبخون مار کر غذا کا سامان لوٹ لاتے تھے، ان کے گھوڑے اور مویشی ہانگ کر لے آتے تھے، لیکن میری اپنے قبیلے سے اس طویل غیر حاضری کی وجہ سے قبیلے والے یقیناً اب ایسا خطرہ نہیں مول لے پا رہے ہوں گے۔ میرے بھائی، ہمارے ہاں رہنے کا گھر بھی چمڑے کا بنا ایک خاص خیمہ ہوتا ہے، جس کا مضبوط ڈھانچہ بانسوں کی لکڑیوں سے تیار کیا جاتا ہے، جس کی چھت پر دھواں نکلنے کے لیے ایک چھوٹا سا حصہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس خیمے کے بیرونی حصے پر چونے کی سفیدی پھیری جاتی ہے اور اسے خوبصورت بنانے کے لیے مختلف قسم کی تصویریں اور نقش و نگار بنائے جاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب اور منفرد قسم کا خیمہ ہوتا ہے جسے ہماری زبان
میں یورت کہا جاتا ہے۔ اس خیمے کو ایک بڑی گاڑی یا چھکڑے کے اوپر قائم کر دیا جاتا ہے جسے درجن بھر یا اس سے بھی زیادہ بیل کھینچتے ہیں اور اسے میدانوں اور چراگاہوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے پھرتے ہیں۔ یہ خیمہ ہم صحرا نشینوں کے لیے بڑے کام کی چیز ہے کیونکہ اس کی گنبد نما گول چھت صحرا کی تیز ہوا کے جھگڑوں کا آسانی سے مقابلہ کرتی ہے اور ان کی روک تھام کرتی ہے، اور اگر کبھی ضرورت پڑے تو اسے چھکڑے سے نیچے اتارا بھی جا سکتا ہے۔ ان تمام سختیوں کے باوجود اپنا قبیلہ آخر اپنا ہی ہوتا ہے۔ میری بستیوں میں رات کے وقت جب گوبر اور لکڑیوں کی آگ جلتی ہے تو اس کی تپش کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ گویوں اور داستان گوؤں کے سحرانگیز گیت سنتے ہیں۔ یہ بوڑھے اور تجربہ کار گویے اپنے ہاتھوں میں اکتارا تھامے ایک خیمے سے دوسرے خیمے تک گھوڑوں پر سواری کرتے پھرتے ہیں، اپنی خوشنما اور ترنم میں ڈوبی آوازوں میں قبیلے کے عظیم بزرگوں، آباؤ اجداد اور بہادر جنگجوؤں کی شجاعت کے دستانوی گیت گاتے ہیں۔ یہ گویے زیادہ تر اپنے عظیم جد امجد یعنی بری آنکھوں والے مشہور قبل خان کے شاندار قصے اور کارنامے سناتے ہیں جس نے وقت کے عظیم شہنشاہ کی داڑھی نوچ کر اسے ذلیل کیا تھا۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ قبل خان صرف چنگیز خان ہی کا نہیں بلکہ ہمارے تائجود قبیلے کا بھی جد امجد تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد برغا خان چند لمحوں کے لیے رکا، اس کے چہرے پر گہری سوچ کے سائے لہرائے، پھر وہ انتہائی رازداری اور سنجیدگی کے ساتھ نظام الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، قسم ہے مجھے اس نیلے آسمان کی کہ یہ مسلمانوں کی بڑی بدقسمتی ہے جو یہ ظالم چنگیز خان اندھی اور طوفان کی طرح تم پر چڑھ دوڑا ہے، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ یہی چنگیز خان اس خونی حملے سے پہلے مسلمانوں کی ہیبت اور طاقت سے سخت خوفزدہ رہا کرتا تھا۔ جس وقت چنگیز خان کی سلطنت کی حدود سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کی عظیم الشان سلطنت کی سرحدوں سے ملتی تھی، اس وقت چنگیز خان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ وہ ہر وقت اس خوف میں مبتلا رہتا تھا کہ کہیں مسلمانوں کا سلطان اپنے بے شمار لشکر کے ساتھ صحرائے گوبی کو پار کر کے اس کے علاقوں پر حملہ آور نہ ہو جائے اور اس کی سلطنت کو تباہ و پامال کر کے نہ رکھ دے۔ یہ تمہارے اپنے ہی کچھ سیاسی مخالفوں اور غداروں کی غداری کا نتیجہ ہے کہ آج چنگیز خان اتنے تکبر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ اسے مسلمان سرزمین کی شادابی اچانک پسند آ گئی اور وہ بلا وجہ ان پر چڑھ دوڑا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس خونی حملے سے بہت پہلے چنگیز خان اور ہم سب کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ ہماری مغربی سرحد کے پار ایسی سرسبز و شاداب وادیاں پھیلی ہوئی ہیں جہاں کبھی شدید برفباری نہیں ہوتی، وہاں ایسے عظیم الشان اور رواں دواں دریا بہتے ہیں جو سخت ترین موسم میں بھی کبھی منجمد نہیں ہوتے، وہاں لاکھوں انسان ایسے تاریخی شہروں میں بسنے والے ہیں جو ہمارے دارالحکومت کراکورم اور چین کے شہر ینکنگ سے کہیں زیادہ پرانے ہیں، وہاں مغرب کی آبادیوں سے وہ تجارتی قافلے مسلسل آتے رہتے ہیں جو اپنے ساتھ منگولوں کی بنجر سرزمینوں میں آبدار فولادی تلواریں، بہترین لوہے کی زنجیردار زریں، عمدہ سفید ریشمی کپڑے، چمکدار سرخ چمڑے، قیمتی ہاتھی دانت، نایاب فیروزے و جواہرات لے کر آتے ہیں۔ لیکن اس تمام تر دولت اور شادابی کے باوجود چنگیز خان کو کبھی یہ جرأت اور جسارت نہ ہو سکی کہ وہ مسلمان علاقوں کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کا صرف نام ہی چنگیز خان کے دل و دماغ میں خوف اور شدید دہشت پیدا کرنے کے لیے کافی تھا، مگر افسوس کہ تمہارے اپنوں ہی نے اس کا یہ خوف دل سے دور کیا، اسے اندرونی سازشوں کا حوالہ دے کر مجبور کیا کہ وہ مسلمانوں کی سلطنت پر حملہ آور ہو جائے۔ انہوں نے چنگیز خان کو یقین دلایا کہ مسلمان آپس میں سخت انتشار اور عدم اتفاق کا شکار ہیں، اور جب وہ ان پر پوری طاقت سے حملہ آور ہوگا تو یہ مسلمان سلطنت اس کے سامنے خس و خاشق کی طرح بکھر کر رہ جائے گی۔ یہاں تک دل کی بات کہنے کے بعد برغا خان چند لمحوں کے لیے رکا، اس کے چہرے پر ممنوعیت کے تاثرات ابھرے اور ایک بار پھر بڑے خلوص سے نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بہرحال میری اس تمام گفتگو کا حاصل اور لب لباب یہی ہے میرے عزیز بھائیوں کہ میں چنگیز خان کے لشکر میں واپس جا کر اور وہاں رہتے ہوئے بھی ہمیشہ تمہارے لیے ہی جاسوسی اور مدد کا کام کرتا رہوں گا۔ تم نے کوئی ایک بار نہیں بلکہ دو بار میری زندگی کو بچایا ہے، ایک بار وہاں چنگیز خان کی اپنی خونخوار سرزمینوں میں اور دوسری بار آج یہاں اس میدان جنگ میں۔ نظام الدین نے برغا خان کا یہ جذبہ دیکھ کر دل سے اس کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ کر اسے گرم جوشی سے گلے لگایا۔ بالکل اسی طرح اور پرخلوص انداز میں ارد زوزنی بھی آگے بڑھا اور برغا خان سے گلے ملا، پھر برغا خان کی آنکھوں میں
دیکھتے ہوئے نظام الدین نے اسے مخاطب کر کے کہا، برآغا خان تم اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ فی الحال یہیں انتظار کرو، میں آگے بڑھ کر اولون کی طرف جاتا ہوں، اسے تمہارے پاس یہاں بیچتا ہوں اور تم اسے اپنے ساتھ لے کر واپس چنگیز خان کے لشکر کی طرف روانہ ہو جانا۔ برآغا خان نے نظام الدین کی اس بات سے مکمل اتفاق کیا اور سر ہلا دیا۔ اس کے بعد نظام الدین اور آرد زوزنی وہاں سے آگے بڑھے اور اس جگہ پر آئے جہاں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اولون کو بٹھایا گیا تھا۔ نظام الدین جب اس کے قریب پہنچا تب اس کے احترام میں اولون فوری طور پر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ وہ تو اسے اب بھی وہی منگول سالار کوشان خان ہی سمجھ رہی تھی۔ اس کے قریب آ کر نظام الدین نے گہری نگاہوں سے اولون کی طرف دیکھا، پھر پروکار انداز میں کہنے لگا، اولون تم میری بات کا بالکل برا مت ماننا، ہم تمہاری ذات سے کوئی تعرض نہیں کریں گے اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے، اس لیے کہ تم ایک عورت ہو اور ہمارے مذہب میں عورت پر ہاتھ اٹھانا منع ہے۔ اس کے علاوہ میرا اور تمہارا تو پہلے سے ہی گہرا تعارف بھی ہے، میں نے تمہاری اس مہم میں گرفتار ہونے والے منگولوں میں سے اکثر کو ان کے انجام تک پہنچاتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، لیکن چند مخصوص دستے بچا کر الگ رکھے ہیں جو یہاں سے تمہیں صحیح سلامت واپس چنگیز خان کے پاس لے جائیں گے۔ میں تم سے یہ ہرگز نہیں کہتا کہ تم نظام الدین کو تلاش کرنے کا سلسلہ اب ختم کر دو، تم چاہو تو اس کی تلاش جاری رکھ سکتی ہو سکتا ہے کسی موڑ پر تم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مہم کے دوران تم خود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ بہرحال ان دونوں میں سے ایک کام تو ہر صورت میں ہو کر ہی رہے گا۔ اب تم یہاں سے سیدھی دائیں جانب چلی جاؤ، تمہارے ساتھ گرفتار ہونے والوں میں سے کچھ افراد جنہیں میں نے زندہ چھوڑا ہے وہاں تمہارے منتظر کھڑے ہیں، وہ تمہیں بحفاظت اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو جائیں گے۔ اس موقع پر اولون نے ایک گہری نگاہ نظام الدین کے سراپے پر ڈالی، لمحہ بھر کے لیے اس نے اپنی تیکھی نگاہیں اس کے چہرے پر جما کر دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے خاموشی سے پیچھے ہٹی اور تیزی سے وہاں پہنچی جہاں برآغا خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں کی باگیں تھامے کھڑا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور برآغا خان کے دستے کے ساتھ وہاں سے تیزی سے کوچ کر گئی۔ چند میل ہی آگے شکست خوردہ سالار کراچا اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ خیمہ زن تھا اور ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے شاید امید تھی کہ اولون کسی نہ کسی طرح قید سے نکل کر اس سے آن ملے گی۔ وہ اس بات سے واقف تھا کہ مسلمان جنگی اصولوں کے تحت کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ جب اولون برآغا خان اور اس کے وفادار ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچی تب کراچا کے مرجھائے ہوئے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس نے گہرے اطمینان کا اظہار کیا۔ اس کے بعد کراچا، اولون اور برآغا خان اپنے اس بچے کچے لشکر کو ساتھ لے کر چنگیز خان کے مرکزی کیمپ کی طرف آگے کوچ کر گئے تھے۔ چنگیز خان کے دونوں بیٹوں اوغدائی اور چغتائی نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح اترار شہر کو فتح کر کے اس پر اپنا تسلط قائم کر لیں، لیکن نظام الدین اور سلطان کے ماموں عین الحق دونوں نے مل کر ایسی جرأت مندانہ حکمت عملی اپنائی کہ کبھی راتوں میں شبخون مارتے تو کبھی اچانک منگولوں کے لشکر پر بجلی بن کر گرتے ہوئے انہیں لوہے کے چنے چبوانا شروع کر دیے اور منگول فوج کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اوغتائی اور چغتائی خان نے مسلسل 5 ماہ تک اترار شہر کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن اس طویل عرصے میں بھی انہیں اندر داخل ہونے یا شہر کو فتح کرنے کی کوئی ہمت اور جسارت نہ ہو سکی۔ اسی دوران سلطان علاء الدین خوارزم شاہ سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی۔ اپنے لیے جنگی رسد اور ضروری سامان فراہم کرنے کی غرض سے اس نے اترار کے تجربہ کار سالاروں نظام الدین اور آرد زوزنی کو اترار سے واپس بلا لیا اور اپنے ایک دوسرے سالار کو جس کا نام تاریخ دان کراچا بتاتے ہیں 10,000 کا لشکر دے کر اپنے ماموں عین الحق کی مدد کے لیے اترار روانہ کر دیا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں 2 کراچا نام کے سالار میدان جنگ میں سامنے آ گئے تھے۔ ایک کراچا خان چنگیز خان کا سالار تھا اور دوسرا کراچا خان سلطان علاء الدین کے بڑے سالاروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطانی سالار کراچا جب 10,000 لشکر کے ساتھ اترار شہر پہنچا اور وہاں 5 ماہ کے طویل اور دردناک محاصرے کے بعد اس نے محصور اہل شہر کی بھوک و پیاس سے ناقابل برداشت حالت دیکھی تو اس کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس نے عین الحق کو مشورہ دیا کہ چونکہ اہل شہر منگولوں کے مزید حملوں کی تاب لانے کے قابل نہیں رہے، اس لیے ہمیں فوری طور پر منگولوں سے صلح کے لیے بات کرنی چاہیے۔ چنانچہ عین الحق منگولوں کی شفاق فطرت سے اچھی طرح واقف تھا اور جانتا تھا کہ منگول معاہدے کے باوجود سب کو بلا تفریق قتل کر دیں گے، لہٰذا صلح کی صورت میں بھی شہریوں کی جان بچنے کی کوئی صورت پیدا
پیدا نہیں ہو سکے گی، اس لیے اس کی سوچ کے مطابق میدان میں لڑ کر مردانہ وار مرنا نام نہاد صلح کی نسبت 1000 درجے بہتر تھا۔ چنانچہ اس نے سالار کراچا کی اس بزدلانہ تجویز پر عمل کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان الحق اپنی اس اصل پسندانہ ضد پر قائم رہا، لیکن بزدل کراچا سے محصور اہل شہر کی حالت زار نہ دیکھی گئی اور اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ چنانچہ ایک رات اس نے اہل شہر کی ملی بگت سے شہر کے دروازے چپکے سے کھول دیے۔ اس طرح بدترین غداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کراچا نے اس تاریخی شہر کو منگولوں کے حوالے کر دیا۔ جب صبح ہوئی اور منگول شہر میں داخل ہوئے تو چنگیز خان کے بیٹے اوکتائی کے حکم پر غدار کراچا کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔